الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا زكاة أموالكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، عزیز بچوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے، ایک دوسرے کے ہمدرد بننے، ایک دوسرے کے مدد کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے لیے طرح طرح کے حالات، طرح طرح کے مواقع اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ان مواقع میں ہم کو ان حالات کو ہم کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور ایک پکا سچا مسلمان بننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اس بات کا حکم کیا ہے کہ میرے لیے نماز پڑھو، میرے واسطے میرے غریب بندوں کو زکوٰۃ، خیرات، صدقات، فطرات دی کرو. نماز بھی پڑھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، یہ لفظ قرآن کریم میں 1 2 4 10 نہیں 82 جگہ پر آیا ہے. نماز کے لیے 700 جگہوں پر اشارتاً عنایتاً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے نماز. اس کے بعد حکم ہے زکوٰۃ کا. زکوٰۃ کے لیے بھی بہت سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہی کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے. جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے اس سے رک جائیں، اس سے باز آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز پڑھو. زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، زکوٰۃ دو. حج کرنے کا حکم دیا، حج کرو. دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، حقوق ادا کرو. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اچھا سلوک کرو. شرک نہیں کرنے کا حکم دیا، شرک مت کرو. زنا کے قریب نہیں جانے کا حکم دیا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. چوری سے بچنے کا حکم دیا، چوری مت کرو. دغا بازی، بے ایمانی سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، بے ایمانی مت کرو. جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جھوٹ مت بولو. تو جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کیا جائے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے بندہ رک جائے. یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، بہت خاص ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز پڑھنے کا حکم دیا جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے. ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى هو الاول والآخر والخالق والظاہر والاول والآخر والظاہر والباطن. یا ایھا الناس
اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایسے ایک دو نہیں، ہزاروں آیتیں ہیں، ایسے ہزاروں احکام ہے جو بندہ کو اس بات کی حکم دیتا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، میرے لیے عبادت کرو، میرے سامنے جھکو، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے تم کو پیدا کیا، میں تمہارا دیکھ ریکھ کرتا ہوں، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میں تمہارا خالق مالک ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہیں مار بھی سکتا ہوں اور ماروں گا بھی، اور میرے پاس تمہیں آنا ہے، میں نے تمہیں ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا، کسی مقصد کے تحت میں نے تمہیں پیدا کیا، میرا مقصد تھا تم میری عبادت کرو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اے انسان تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ، مساجد کو بھر دو، عبادت سے مساجد کو بھر دو، مساجد کو خالی نہ رکھنے پاؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں بھی سنتیں پڑھو، تمہارے گھر کی عورتیں بچیاں گھروں میں نماز پڑھیں، گھروں کو بھی آباد کرو، مساجد کو بھی آباد کرو، غرض میں نے جو حکم دیا ہے اس کو پورا کرو، 5 وقت نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور میں نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ اپنے مال سے تھوڑا حصہ نکال کر غریب لوگوں کو، غریب میرے بندوں کو تقسیم کر دو، اپنے مال سے 2.5% نکالو، 2.5% نکال کر کے ان بندوں کو دو جن بندوں کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، تاکہ وہ بھی اس معاشرے میں، اس سماج میں اچھی طریقے سے رہے، کھا پی کر کے رہے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، زکوٰۃ فرض ہے، صدقات، فطرات، خیرات یہ فرض تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی کرتے رہا کرو تاکہ اس کے ذریعے سے کسی کی مدد ہو سکے اور کوئی غربت سے نکل کر کے مالداری کی طرف آ جائے، کسی کی من مٹھی مدد کیا کرو، اپنے ماں باپ پر خرچہ کرو، اپنے گھر والوں پر خرچہ کرو، ماں باپ پر، گھر والوں پر خرچہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ تم صدقہ اور خیرات کر رہے ہو، جو لقمہ تم دیتے ہو اپنے بیوی بچوں کو وہ صدقہ ہوتا ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مزاج میں خرچ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھا ہے، اس امت کو اس کا حکم بھی دیا ہے کہ تم کو خرچہ کرنا ہے، یہ سوچ کر اس لیے ہمارے آبا اور اجداد نے، ہمارے آبا اور اجداد نے اپنے جائیداد میں سے کچھ حصے، یا جن کے اولاد نہیں تھی انہوں نے پورے حصے، اپنے جائیداد کے پورے حصے وقف فی سبیل اللہ کر دیا، اللہ کے راہ میں وقف کر دیا۔ وقف کا شرعی معنی یہ ہے آپ اس جائیداد کو بیچ نہیں سکتے، اس جائیداد سے غریب فائدہ اٹھائیں گے، کوئی اسے بیچ نہیں سکتا، کوئی اسے خرید نہیں سکتا، لیکن اس کی کمائی سے، اس کی آمدنی سے غریب لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وقف شروع ہوا، 600 کھجور کے درختوں کو کسی نے وقف کیا، 600 درخت، معمولی نہیں ہے، بہت بڑا باغیچہ، 600 درخت کو ایک شخص نے وقف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا۔ اس اوقاف سے، جس درختوں سے جو کھجور پیدا ہوتے تھے، یہ کھجور مدینے کے غریبوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، بانٹ دیا جاتا تھا،
اور وہ جائیداد بالکل ویسے کے ویسے تھی. تو جو جائیداد وقف کر دیا جاتا ہے وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہوتا ہے. اس سے آپ فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں, اسے خرید فروخت نہیں کر سکتے. ہندوستان میں ہمارے آبا اور اجداد نے بہت سارے جائیداد کو وقف کیا فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں وقف کر دیا کہ اس سے غریب بندوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. اب وہ مسئلہ چل رہا تھا, معاملہ چل رہا تھا, لیکن بیچ بیچ میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ہمارے اوقاف میں جتنے بھی ملازمین ہیں, ان لوگوں نے, ان ملازمین نے اوقاف کو کوئی خاص فائدہ تو نہیں پہنچایا, اوقاف کے جائیداد کو ضائع کیا. بہت سارے ایسے جائیداد ہیں جس کو کوڑیوں کے دام میں بیچ دیا گیا. بہت سارے ایسے جائیداد ہیں جس پر ناجائز قبضہ کر لیا گیا. بہت سارے ایسے جائیداد ہیں جس پر خود حکومت نے قبضہ کر کے اپنے آفیسز ڈال دی. اگر اوقاف کے ملازمین سخت ہوتے, اوقاف کے نگران سخت ہوتے, یہ صورت پیدا نہیں ہوتی تھی. آج بھی جتنے بچے ہوئے ہیں, جتنے اوقاف بچے ہوئے ہیں, یہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے, اربوں خربوں اس کی قیمتیں آج بھی جتنا بچا ہوا ہے. لیکن موجودہ حکومت جو مسلمانوں کو پچھلے 11 سالوں میں کچھ نہیں دیا, مسلمانوں سے ہمیشہ لیا, مسلمانوں کے حقوق کو ہمیشہ پامال کیا, اس حکومت نے پھر ایسے غلط قانون ہمارے خلاف لایا, اوقاف کے خلاف لایا, وقف بورڈ کے خلاف ایسا قانون لایا, اور لا کر کے وہ یہ چتا رہا ہے کہ اوقاف کی جائیداد میں جو ہم قانون بنائیں گے, اس قانون کے تحت اس میں صرف مسلمان نہیں رہیں گے, اس میں ہندو غیر مسلم بھی رہیں گے, ان کے ملازمین غیر مسلم بھی رہیں گے. اگر یہ بل پاس ہو گیا ہوتا, اگر یہ بل پاس ہو گیا ہوتا تھا تو آپ اندازہ رکھیے ہمارے اوقاف کے جتنے مدارس ہیں, مکاتب ہیں, خانقاہیں ہیں, قبرستان ہیں, اور بہت سارے عبادت گاہیں ہیں, ان سارے جائیداد کو غیر مسلم اگر وہ اس میں نگراں ہو گیا, اس کا بڑا افسر ہو گیا, تو کیا وہ اس کو قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں قبول کرے گا. کوڑیوں کے دام میں ان چیزوں کو تبدیل کر دے گا, دوسروں کو بیچ دے گا, ختم کر دے گا, اور یہی اس کا مقصد ہے. یہ اس حکومت کا یہی چال ہے کہ کسی طریقے سے اوقاف کی جائیداد کو ختم کر دیا جائے. اس نے قانون بنا کر کے پارلیمنٹ میں پیش کیا, پارلیمنٹ میں پیش کیا, لیکن بھلا ہو اپوزیشن کا کہ اپوزیشن ابھی بہت زیادہ مضبوط ہے, پہلے جیسے نہیں ہے, بہت زیادہ مضبوط اپوزیشن ہے. تو اپوزیشن نے جب ہنگامہ کیا تو مجبوراً یہ بل اس کو جے پی سی کے پاس ٹرانسفر کرنا پڑا, جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس بھیجا. جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے ایک گائیڈ لائنز ہمارے سامنے چھوڑا ہے. جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے ایک گائیڈ لائن بھیجا ہے, ہماری رائے طلب کیا ہے, ہم سے رائے مانگا ہے کہ اس قانون کو پاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, یہ قانون لاگو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہ موجودہ حکومت جیسا چاہ رہی ہے ویسا ہی
یہ قانون کو شکل دیا جانا چاہیے یا نہیں چاہیے، آپ سے رائے مانگا ہے، آپ اور ہم سے رائے مانگا ہے۔ کون؟ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی JPC، اس نے رائے مانگا ہے۔ اب آپ کی، ہماری، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی رائے بھیجیں کہ اوقاف کے جائیداد کے سلسلے میں ہماری رائے کیا ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں حکومت سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ جو بل لایا گیا ہے، اوقاف کے خلاف جو بل لایا گیا ہے، ہم اس بل کو مانتے نہیں ہیں، ہم اسے پاس ہونے نہیں دیں گے، پاس ہونے دینے کے حق میں ہم نہیں ہیں۔ یہ آپ اور ہم کو JPC کو بتانا ہے، اس کے لیے آپ کو اور ہم کو رائے دہی کرنا پڑے گا۔ اپنی رائے آپ اور ہم JPC کو بھیجیں اور یہ بتائیں JPC کو کہ ہم اوقافی جائیداد کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے پرکھوں نے فی سبیل اللہ وقف کیا ہے تاکہ اس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہو۔ اس میں تم اگر ترمیم اور تبدیل کرنا چاہو، یہ ہمیں برداشت نہیں، یہ ہم نہیں چاہتے۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنی رائے دینا ہے۔ آج کل ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے، اسمارٹ فون کے ذریعے سے ہی آپ کو رائے دینا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو اس کے لیے لڑ رہے ہیں، اس قانون کے خلاف لڑ رہے ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ QR بھیجا ہے۔ اس QR میں جا کر کے آپ کو کلک کرنا ہے، وہاں کلک کرتے ہی آپ کا ای میل کھل جائے گا۔ ای میل کھلنے کے بعد وہاں پر جا کر کے آپ سے رائے مانگا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس بل کو نہیں سمرتھن نہیں کرتے، اس کو جا کر کے کلک کیجئے اور Gmail کے ذریعے سے بھیج دیجئے۔ یہ آپ کی رائے JPC کو، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو پہنچ جائے گا۔ اگر اتنا کام بھی ہم سے نہیں ہو رہا ہے، نہیں کرنے پا رہے، تو جن کو معلوم ہے کم سے کم اپنے فون ان کو دے کر کے اپنی رائے آپ JPC تک پہنچائیں۔ ہماری رائے یہ ہے، ہم اپنے آبا اور اجداد کے جائیداد کو غیروں کے سامنے کھلواڑ نہیں بنانا چاہتے۔ ہمارے جائیداد کو چھوڑ دیا جائے، تم جو چاہو کرو۔ تو اس نے جو چال چلا تھا، موجودہ حکومت نے جو چال چلا تھا، وہ یہ سوچا جیسے میں اس سے پہلے بلوں کو پاس کرا لیا، چٹکیوں میں پاس کرا لیا، اپوزیشن کے نیتاؤں کو اٹھا کر کے باہر پھینک کر کے پاس کرا لیا، ویسے میں اب بھی کر لوں گا۔ گزشتہ سال 2023 میں 166 MPs کو، جسے آپ اور ہم چن کر کے پارلیمنٹ بھیجتے ہیں، 160 سے زیادہ MPs کو واک آؤٹ کر کے کئی بلوں کو بغیر چرچا کے پاس کرائے۔ ویسا ہی وہ چاہ رہا تھا، بھلا ہو اپوزیشن کا کہ اپوزیشن مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ دے رہے، تو آپ اور ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے، ہم اپنی رائے JPC کو بھیجیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی شاید ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے کہ اس مشکل گھڑی میں آپ اور ہم کو صبر و ضبط سے کام لینا ہے۔ وہ تو اچھال رہا ہے، وہ پن مار کر کے چھوڑ دے رہا ہے، اب ہم کو صبر و ضبط کے ساتھ کام کرنا ہے۔ آج ہمارے خلاف کیسے کیسے حالات بنائے جا رہے ہیں،
آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے وہ ماب لنچنگ کے لیے نوجوانوں کو لگا دیا، پیچھے سے وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ ابھی ہفتہ دن پہلے کی بات ہے نا، حاجی یعقوب میمن کو مہاراشٹرا میں ان گنڈوں نے ٹرین میں حاجی صاحب 67 سال کی عمر کے حاجی صاحب کو مارا پیٹا، اس کے پیسے چھین لیے، اس کے موبائل کو چھین لیا۔ اگر معاملہ الٹا ہوتا تھا، حاجی یعقوب کی جگہ کوئی غیر مسلم ہوتا تھا، مارنے والے غیر مسلم کی جگہ پر کوئی مسلمان ہوتے تھے، اب تک ہندوستان میں کوہرام مچ جاتا تھا، کوہرام مچ جاتا تھا۔ معاملہ الٹا تھا، اس لیے معاملہ کو دبانے کی کوشش کری، معاملہ کو دبا کر کے ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس طریقے سے حالات وہ بنا رہے ہیں، اس نے کھلا چھوٹ اپنے گنڈوں کو دے رکھا ہے، سامنے سے بول رہا ہے کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، پاپیوں کو اور خاطیوں کو سزا دی جائے گی، اور جب یہ خاطی تھوڑے دن کے بعد جیل سے باہر آتے ہیں، اس کا سواگت پھولوں سے کیا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ پہلی مرتبہ اس ملک میں دیکھیں، خاطیوں کو، گناہ گاروں کو جب جیل سے چھٹ کر کے آتے ہیں تو یہ پارٹی، بی جے پی پارٹی کے لوگ ان کی سواگت کرتے ہیں، ان کے لیے سماروہ تیار کرتے ہیں، ان کو پھول کی مالائیں پہناتے ہیں۔ تو یہ حکومت کبھی ہمارے موافق فیصلہ نہیں کرے گا، چاہے دفعہ 370 ہو، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے دفعہ 370 کو ہٹایا، پھر مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اس نے کیا کیا، 3 طلاق کے قانون کو بنایا، اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ایسے کئی سارے قوانین کو اس نے بنایا۔ لیکن مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ کے امن میں پناہ میں رہتا ہے، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات تھوڑے سے اگرچہ خراب ہوا ہے، لیکن حالات انشاءاللہ درست ہو جائیں گے۔ پہلے آپ اور ہم کو درست ہونے کی ضرورت ہے، پہلے ہم کو اپنے اندر کمیاں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی کمیاں اگر ختم کر دیں گے، پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سر بلند رہو گے، بشرطے کہ تمہارے اندر کامل ایمان ہونا چاہیے۔ فرعون کتنا ظلم کیا بنی اسرائیل پر، ظلم کی انتہا کر دیا، لیکن ایک محدود وقت تک ہی کیا۔ محدود وقت کے بعد فرعون کا حشر کیا ہوا وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ قارون، شداد، نمرود، ابی بن خلف، حامان، یہ سب ویسے ہی ہے، ابو جہل، ابو لہب، یہ سب وہی ہے۔ انہوں نے اسلام اور اسلام کے رہنماؤں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا، مسلمانوں کے خلاف کیا کیا کیا، ہر ایک تتر بتر ہو گئے، ہر ایک نیست و نابود ہو گئے۔ اسلام آج بھی ویسے کے ویسے ہی کھڑا ہے۔ پھوکوں سے یہ چراغ بتایا نہ جائے گا، اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ تم کاٹنے کی کوشش کرتے ہو، کاٹو گے تو اور ہرا ہوگا۔ وہ اسلام کو مٹانے والے خود مٹ گئے۔ اسلام آج پوری آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، پہلے اپنے آپ کو بدلیں، ہمارے حالات کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، علامہ اقبال نے کہا، وہ قرآن کریم کے اس آیت کی انہوں نے ترجمہ لفظ میں کہہ دیا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی،
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خود خیال اپنے حالت کے بدلنے کا۔ اپنے حالت کو بدلیے، اپنے آپ کو بدلیے، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزاریے، اللہ کے رسول کے سنتوں کے مطابق زندگی گزاریے، تو یہ جو حالات ابھی پیدا ہوئے یہ پھسپ سے ہے، اڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کی اور ہماری ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے JPC میں اپنی رائے درج کرائیں، اپنے فون کے ذریعے سے ای میل بھیج کر کے ہم اس قانون کے خلاف اپنی رائے JPC کو، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجیں۔ یہ آپ پر ہماری ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے، ہمارے اوقافی جائیداد کے اللہ تعالیٰ پورے طور پر مدد فرمائے، اس میں جو غیر قوم جو اس میں بری نظر رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہدایت دے دے، یا ان کو اس دنیا سے ہی نیز نابود کر دے، ہماری جائیداد، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، الحمدللہ۔